اس نے انسانوں کو بنایا اور اس کا قانون تمام کائنات پہ چل رہا ہے۔ سورج کس کی بات مان رہا ہے؟ چاند کس کی بات مان رہا ہے؟ تارے کس کی بات مان رہے ہیں؟ ان سے پوچھو یہ بادل کون برساتا ہے؟ جہاں چاہتا اللہ تعالیٰ وہاں برستا ہے بادل، اور وہ سب کو ہر جگہ برساتا ہے۔ تو یہ تو نہیں جہاں مسلمان ہیں صرف اسی جگہ پر بارش ہو اس رہی لیے اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کہا گیا، رب المسلمین نہیں کہا گیا۔ بین المذاہب ہم آہنگی کی کتنی ضرورت ہے؟ اس کی تو ضرورت ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ کوئی بھی سماج ترقی تبھی کر سکتا ہے جب اس میں بھائی چارہ ہو، امن ہو، شانتی ہو۔ تو اگر صرف لڑنے میں ہی لگے رہیں گے تو کیا وکاس ہم کر لیں گے؟ ہندو مسلمان سکھ عیسائی ایکتا کی ایک ضرورت ہے۔ ایکتا الگ چیز ہے، اور سب بالکل ایک ہو جائیں، ایک ہی رنگ میں رنگ جائیں، تو یہ غیر فطری بات ہے۔ ایسا نہ دنیا میں کبھی ہوا، نہ ہمارے یہاں ہو پائے گا۔ ان کا جو ظرف ہے وہ اہل سیاست جانے، اور میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تو اس وقت اس کے اندر پھر ایک ماں کا رول بھی بہت اہم ہو جاتا ہے، ماں کا پڑھا لکھنا۔ خواتین کو بلانا، ان کو بھی سنانا۔ آدھی آبادی ہے اور 75% جاہلی رسمیں وہیں پر زندہ ہیں، تو ان تک اگر دین کی بات پہنچے گی تو پورا سماج ہی بدل دیں گی وہ تو جا کے۔ ہم ہندوستان کے اندر رہ کر کے اپنی مساجد سے کیسے ان لوگوں کے اندر بیچ ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں؟ لیکن مسلمان جتنا کر سکتا ہے یہاں پر، اسے یہ کرنا چاہیے کم سے کم مسجد کو نماز کے علاوہ وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کا سینٹر تو بن ہی سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میزان چینل پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن، اور آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جس کی اس وقت موجودہ دور کے اندر یعنی کہ دور حاضر میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، یعنی کہ بین المذاہب ہم آہنگی۔ جو ہمارے آپس میں ہندوستان کا ایک کلچر ہے، اس کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے اندر ایک ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس کے پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو رہیں گے جناب انجینئر خلیق الزماں صاحب۔ سب سے پہلے تو انجینئر صاحب آپ کا پروگرام میں تہہ دل سے خیر مقدم۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ اور انجینئر خلیق الزماں صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، پھر بھی میں آپ کو ان سے متعارف کرا دیتا ہوں۔ ایک ایسی شخصیت جو کہ ابھی ایران کے اندر جو ان کے سابق لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی، جن کی شہادت ہو گئی تھی امریکہ اور ایران نے جب ان پر حملہ کیا تھا، ان سے بھی ان کی ملاقات رہی ہے، اور موجودہ دور کے اندر اس وقت وہ جماعت اسلامی ہند اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہریانہ اسٹیٹ کے ناظم بھی رہے، پرانی دلی اسٹیٹ کے لیے جو جماعت اسلامی ہند ہے اس کے بھی ناظم رہے، اور مجلس مشاورت اس کے بھی صدر رہے، اور 10 ایسے تعلیمی ادارے ہیں جن کے فاؤنڈر رہے اور ان کو بخوبی چلایا۔ اور خاص طور سے ایک اور پروجیکٹ جو تھا ان کا سب کی سیوا پروجیکٹ، جس کے اندر جو گورنمنٹ کا اس پر دھیان تھا کہ خاص طور سے جو جھگی جھوپڑیوں کے اندر جو لوگ ہیں ان کو کس طرح سے تعلیم دلائی جائے۔ جو بچے پاس آؤٹ جو اسکول نہیں جاتے ہیں تو ان کے لیے انفارمل جو تعلیم کا ایجوکیشن کا، اس کے اندر بھی انہوں نے بہت زبردست کام کیا۔ موجودہ دور کے اندر سماج سے جڑی ہوئی شخصیت، انہی سے اس سب پر ہم بات کریں گے۔ اس وقت موجودہ دور کے اندر بین المذاہب ہم آہنگی کی کتنی ضرورت ہے انجینئر صاحب؟ کیونکہ ہم اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر اس وقت ہمیں جو اس وقت نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ تمام جتنے مذاہب ہیں اس میں کہیں نہ کہیں یا ماننے والوں میں ایک تفریق پیدا کر دی گئی یا پیدا ہو گئی، اور یہ چیز بڑھ رہی ہے جو ملک کے لیے بھی ایک طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں مضر ہے۔ تو اس وقت اس کی کتنی ضرورت ہے، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہمارا سماج ہے، پوری دنیا کے اندر 800 کروڑ لوگ پائے جاتے ہیں، ہمارے ملک کی آبادی بھی 140 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے، اور اس میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ اور ہندوستان تو خیر بہت ہی ایک لحاظ سے اس معنی میں عجیب و غریب ملک ہے کہ یہاں بہت ساری زبانیں پائی جاتی ہیں، ہر رنگ روپ شکل کا آدمی، بہت ساری زبانوں کے لوگ یہاں پائے جاتے ہیں۔ مذاہب بھی الگ الگ ہیں، اتنی ورائٹی اور جگہ بھی پائی جاتی ہے لیکن اتنی شاید کہیں مشکل سے پائی جاتی ہو۔ ایسے میں جس کو ہم کہتے ہیں یعنی ہندوستان، تو اس کی خوبصورتی ہی یہی ہے۔ دیکھیے باغیچے میں اور روز گارڈن میں کیا فرق ہے؟ روز گارڈن اسے کہتے ہیں جہاں خالی گلاب کے پھول ہوں، اور باغیچہ اسی کو کہتے ہیں جہاں مختلف قسم کے پھول ہوں۔ یہ جو رنگا رنگی ہے اور یہ حسن ہے، خوبصورتی ہمارے سماج کی۔ اب کچھ طاقتیں اپنی نہت سوارتھوں کے لیے سب کو زبردستی ایک کرنے کی کوشش کریں۔ ایکتا الگ چیز ہے،
اور سب بالکل ایک ہو جائیں، ایک ہی رنگ میں رنگ جائیں، تو یہ غیر فطری بات ہے. ایسا نہ دنیا میں کبھی ہوا، نہ ہمارے یہاں ہو پائے گا. لیکن جو ریکوائرڈ ہے، جو ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب ایک ہوں اپنے اپنے مذہب پہ رہتے ہوئے. تو یہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیے سرکاروں کے اپنے وہ ہوتے ہیں، یعنی انٹرسٹ ہوتے ہیں. انگریز یہاں پر آئے، 200 سال انہوں نے حکومت کی. تو جب کارکردگی میں تھوڑا سا کمی آ جاتی ہے تو ان کی ضرورت ہوتی ہے پبلک کو لڑانا. پولیٹیکل سائنس میں بچوں کو پڑھایا تھا ڈیوائڈ اینڈ رول. ہم لوگ تو سائنس کی اسٹوڈنٹ رہے ہیں، لیکن ناگرک شاستر میں بات ڈیوائڈ اینڈ رول انگریزوں کی پالیسی. تو ان کی اس پالیسی کو اگر کچھ اور دوسری پارٹیاں اور سرکاریں اپنا رہی ہیں تو اس کو دربھاگیہ ہی کہا جائے گا. آج اگر وہ ایکتا نہ ہوتی سماج میں اور آپس کے مذاہب میں اپنے اپنے مذہب پہ رہتے ہوئے، میں نہیں کہہ رہا، کبھی نہیں کہتا کہ بھائی ہندو نماز پڑھنا شروع کر دے، مسلمان پوجا کرنا شروع کر دے، سردار چرچوں میں جانا شروع کر دے، عیسائی گرودوارے میں جانا شروع کر دے. یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت یہ کہ بھائی اپنے اپنے مذہب پہ رہتے ہوئے بھی ایکتا قائم ہو سکتی ہے. تو وہ ایکتا انگریزوں نے توڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی ایکتا قائم کرنے والے لوگ بھی بہت سارے موجود تھے. اس کا نتیجہ دیکھا ہم نے. اس کا نتیجہ دیکھا جب ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کے قربانی دی تو انگریز یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوا، ورنہ تو یہاں سے نہیں جا رہے تھے وہ. ہم اگر لڑتے رہتے، لڑانے کی کوشش کی انہوں نے، لیکن اس کے باوجود بھی یعنی ساجی شہادت، ساجی وراثت جسے کہتے ہیں، تو انگریز یہاں سے چلا گیا. تو لہٰذا اس کی تو ضرورت ہے، وہ ہمیشہ رہے گی. کوئی بھی سماج ترقی تبھی کر سکتا ہے جب اس میں بھائی چارہ ہو، امن ہو، شانتی ہو، تبھی وکاس کی دھارا جو ہے بہہ سکتی ہے. تو ہمارے ملک کی بھی یہ ضرورت ہے. ایک بہت بڑی اکنامی ہے، بہت بڑی آبادی ہے، بہت بڑا بازار ہے، بہت بڑا ورک فورس یہاں پائی جاتی ہے. دنیا کا سب سے یوا دیش بھارت ورش ہے. تو اگر صرف لڑنے میں ہی لگے رہیں گے تو کیا وکاس ہم کر لیں گے؟ چائنا کہاں پہنچ گیا اور دوسرے لوگ کہاں پہنچ گئے. تو لہٰذا یہ بین الاقوام یعنی بین المذاہب جو ڈائلاگ کا سلسلہ ہے، یا آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا ہے، تو یہ کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے اور لوگوں کے بہکاوے میں آنا بھی نہیں چاہیے. جس کو شاعر نے صحیح کہا تھا کہ ان کا جو ظرف ہے وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو ظرف ہے وہ اہل سیاست جانے، اور میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. بے شک صحیح کہا آپ نے. تو اس کے اندر میں جانا چاہتا ہوں خاص طور سے اسلام، جو اس وقت مسلمانوں میں بھی کہیں نہ کہیں مایوسی بھی دکھائی دیتی ہے، یا پھر میں ادھر بھی، وہ الگ موضوع ہے کہ اس مایوسی کے اوپر ہم بات کریں. اس وقت جو ہم آہنگی کی ضرورت ہے، جو آپس میں میل جول کی، جو یکجہتی کی ضرورت ہے، ہندو مسلمان سکھ عیسائی ایکتا کی ایک ضرورت ہے، اس کے بارے میں خاص طور سے جو دیگر مذاہب ہیں ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے یہ صحیح ہے. ابھی تو پہلے ہم لوگوں نے اس پر بات کی کہ یعنی بین المذاہب تعلقات اور ایکتا، اتحاد، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے رہنا اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنا، ایک وہ ضرورت ہے. دوسرا ہے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. دیکھیے اسلام کا جو ماننا یہ ہے کہ یہ کائنات، یہ سنسار تو ایک اللہ نے پیدا کی. تو ظاہر ہے کہ تھیوریٹیکلی تو دنیا کے تمام مذاہب اور لوگ جو ہے اس بات کو مانیں گے کہ کہاں پیدا کرنے والا تو ایک ہی ہے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ 100,000 ہیں. اب وہ شرک کرتا ہو ایک الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ ایسا کوئی کہتا نہیں ہے تھیوریٹیکلی. تو اسلام کہتا ہے کہ بھائی سب کو پیدا کرنے والا ایک ہے، اس نے انسانوں کو بنایا اور اس کا قانون تمام کائنات پہ چل رہا ہے. سورج کس کی بات مان رہا ہے؟ چاند کس کی بات مان رہا ہے؟ صحیح بات. تارے کس کی بات مان رہے ہیں؟ ان سے پوچھو یہ بادل کون برساتا ہے؟ جہاں چاہتا اللہ تعالیٰ وہاں برستا ہے بادل، اور وہ سب کو ہر جگہ برساتا ہے. تو یہ تو نہیں جہاں مسلمان صرف اسی جگہ پر بارش ہو اس رہی لیے ہے. اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کہا گیا، رب المسلمین نہیں کہا گیا. رب العالمین ہے، سارے عالم کا رب ہے. جو اس کو مان رہا ہے ان کو بھی روزی روٹی دے رہا ہے، جو نہیں مان رہے ہیں ان کو بھی دے رہا ہے، بلکہ زیادہ ہی دے رہا ہے. تو ساری دنیا کے اندر وہ سب کا پالن ہار ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اس دنیا میں اس نے نبی رسول پیغمبر بھیجے. قرآن میں 25 کا نام ہے، حدیث میں 1.25 لاکھ نبی رسول پیغمبر تشریف لائے. آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. حضرت آدم سے دنیا کی شروعات ہوئی، اس کو بھی تقریباً سبھی لوگ مانتے ہیں، چند کمیونسٹوں کو چھوڑ دیا. عیسائی لوگ کہتے ہیں ایڈم اور ایو جی پہلے انسان تھے، مرد و عورت سے، ایک مرد و عورت سے دنیا بنی. ہمارے ہاں ہندو شاستروں کے اندر بھی بات یہ موجود ہے کہ منو سے تو مانو بنا ہے. آدم سے اگر آدمی بنا ہے تو منو سے مانو بنا ہے. اب وہ خود اگر دانو بننے کی کوشش کر رہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہے وہ مانو. اور مانو کے ساتھ ساتھ روبا، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو سارے بھائی بہن ہو گئے. اب پھر جو ہم فرق دیکھ رہے ہیں، یہ رنگا رنگی دیکھ رہے ہیں، وہ فرق اس لیے ہے کہ بعد کے لوگوں نے ہمیشہ نبیوں رسولوں کی یعنی تعلیمات کو، شکچھاؤں کو بدلنے کی کوشش کی. کیوں بدلا؟ قرآن اس کے بارے میں بتاتا ہے. قرآن کہتا ہے ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے، ایک دوسرے کو اونچا نیچا بنانا چاہتے تھے، ایک دوسرے کا حق مارنا چاہتے تھے، تو لوگوں نے ایسا کیا.
لیکن اصل دھرم تو ایک ہی تھا، پھر دوسرا نبی آ گیا، پھر تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے انتم سندیش یہاں پر لوگوں تک پہنچا دیا۔ یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ جب سے دنیا بنی تب سے قائم ہے۔ اسلام کہتی ہے آتم سمرپن کو ہے، ٹوٹل سرنڈر ٹورڈز اللہ، ایشور کے سامنے آتم سمرپن کر دینا، تو یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ لیکن میں جو جاننا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کہا گیا، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ہمیں جتنی بھی رہنمائی لینی ہے اور ان سے بہتر شخص ہو ہی نہیں سکتا۔ دا 100 جو مائیکل ہارٹ نے بک لکھی تو اس نے بھی یہ بتایا کہ کس طرح سے اس نے جو 100 لوگوں کی ایک فہرست مرتب کی اور اس کے اندر بھی ترتیب دی گریڈنگ کے اکارڈنگ، تو سب سے پہلے نمبر پر نام لکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، پھر اس نے اس کی صفائی بھی دی کہ دوسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لکھا لایا، وہ تیسرے نمبر پر نیوٹن کو لے کر کے آیا۔ نیوٹن کا ایک بہت بڑا رول ہے یہاں پر بھی، وہ اس کی بھی صفائی دی کہ بعض وقت تو بہت زیادہ ہوتے رہے، لیکن کسی نے ان تعلیمات کی بنیاد پر اگر کوئی معاشرہ قائم کر کے دکھایا تو وہ ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ سپریم شخصیت اللہ تعالیٰ کے بعد جو روئے زمین پر وہ نظام قائم کر کے دکھایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہی سے رہنمائی لینی۔ جب وہ وہاں سے آنے کے بعد مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ کے اندر میثاق مدینہ جو ہوتا ہے اس کے اندر یا اور لوگوں سے بھی کہ کم سے کم ان چیزوں پر جو ہمارے بیچ میں کامن ہے ان کے اوپر تو ہم ایک ہی ہو سکتے ہیں نا، اسی کے اندر تو ہمارے اندر ہم آہنگی قائم ہو سکتی ہے، یکجہتی قائم ہو سکتی ہے۔ کون سا مذہب ایسا جو چوری کرنا سکھائے گا؟ کون سا مذہب ایسا جو جھوٹ بولنے کو کہ بھائی جھوٹ بولیے یا کسی چوری کرنے کی تعلیم دے گا؟ ان سب چیزوں پر تو ایک ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے نا، تو ہمیں رہنمائی تو وہیں سے لینی ہے۔ تو ان کے بارے میں تھوڑا سا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ بھی خدا کو ماننے والے تھے، جو یہودی تھے، جب مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں سے جو رہنمائی اسی جگہ سے لینی، تو وہ کیا تھا اور کس طرح سے وہاں پر ہم آہنگی قائم کی، وہ بات الگ تھی کہ انہوں نے بعد میں بد عہدی کی، لیکن ایک معاشرہ ایک نظام تو قائم کر دکھایا، اس بنیاد پر ہم نظام تو قائم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا جی۔ دیکھیے سب سے پہلے ہم لوگوں نے سماج میں اس کی ضرورت کیا ہے اس پر بات کی، اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے، اللہ نے دنیا بنائی، کائنات بنائی، تو وہ ہمارے سامنے آیا۔ اب جو ان کے میسنجر ہیں اور انتم عیش دودت ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کی تعلیمات کی بات ہو رہی ہے، چونکہ قرآن تھیوری ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت اس کا پریکٹیکل ہے۔ ہم لوگ سائنس کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل لیبورٹری میں ہم لوگ کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ تو اس کے اندر جو موٹی موٹی چیزیں ہیں، تو دیکھیے اسلام میں جو ہے وہ 2 پہلو ہیں، اور دونوں پہلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملحوظ رکھے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب مکے سے مدینہ آپ پہنچ گئے 13 سال کے بعد ہجرت کر کے، پھر 10 سال آپ کی مدنی زندگی ہے۔ مدنی زندگی میں سب سے پہلے آپ نے قباء میں مسجد قائم کی۔ مسجد قائم کرنے سے مطلب یہ نہیں تھا کہ سارے غیر مسلم نماز پڑھنے لگیں، مسجد کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ اس میں حکومت میں شامل ہوں گے وہ خدا کا خوف رکھیں گے، ایشور کا بھے رکھیں گے کہ خدا کے سامنے جواب دینا ہے، وی ہیو ٹو فیس اللہ، وی ہیو ٹو ریپلائی اللہ ان لائف آفٹر ڈیتھ۔ اس کے بغیر آپ انصاف قائم نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ جواب دہی طے کرنا بہت ضروری ہے، اللہ کے پرتی، ایشور کے پرتی اور اللہ کے بندوں کے پرتی، دونوں کے پرتی آپ کو جواب دہی طے کرنی ہے۔ دوسرا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پہنچ کے کیا، پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، اور مسجد نبوی کی بھی جب تعمیر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو باقاعدہ اس جگہ کو لوگ ڈونیٹ بھی کر رہے تھے، لیکن آپ نے پیسے دیے، پیسے میں خریدی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے ساری دنیا میں، ہمارے ہندوستان کے اندر آج جو بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں مساجد کے تعلق سے، کہ قبضہ کی ہوئی زمین پر یا بڑھائی ہوئی زمین پر 20 فٹ جگہ خریدی ہو، 21 فٹ اگر بنا لی، نماز ہی نہیں ہوگی بھائی، نماز ہی نہیں ہوگی جی۔ ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ پیسہ خرچ کیا، پیسے سے قبضہ نہیں کیا۔ میں مجھے جاننا چاہ رہا تھا وہ تھا کہ موضوع تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ یہودی موجود تھے، ان کے ساتھ مل کر کے ایک میثاق کیا۔ جو میثاق مدینہ وہ ایک مذہبوں میں یا اس کے اندر ایک ہم آہنگی جو کہ ہمارا آج کا موضوع ہے، وہ کتنا ضروری ہے، جو انہوں نے جو کامن چیزیں تھیں ان کو کیا نا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو وہی مانتے تھے، اور جو بری بھلے سے وہ کرتے تھے وہ تمام تر چیز ان سب پر تو ایک ہی تھے نا وہ، تو اس طرح سے جی۔ میثاق مدینہ جو ہے وہ اس پوری دنیا کا پہلا ریٹن سمویدھان ہے، ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے۔ آج 200 سے اوپر ممالک پائے جاتے ہیں، اگر 1000-2000 کی آبادی والے لے لیں تو 242 پہنچ جائیں گے، اور 197 نے UN پہ سائن بھی کیا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میثاق مدینہ ہے وہ پڑھنے کے لائق، وہ پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، جب لوگ سمویدھان جانتے بھی نہیں تھے، تو سمویدھان بنایا، سمویدھان سے دیش کو چلانے کی بات کہی۔ سمویدھان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمویدھان میں یہی لکھا تھا کہ سارے شہری اس ملک کے جو ہے نماز پڑھنے لگیں گے، اس کو سمویدھان تھوڑی کہتے ہیں۔
مذہب کی آزادی رہے گی، اپنے اپنے مذہب پر رہیں گے، لیکن کچھ باتیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کامن لا اینڈ آرڈر مینٹین کیا جائے گا، لا اینڈ آرڈر مینٹین کیا کوئی جائے گا. چوری نہیں کرے گا، کوئی ڈکیتی نہیں ڈالے گا، کوئی کسی کی زمین قبضہ نہیں کرے گا، کوئی ہتیا نہیں کرے گا، کوئی جو ہے ریپ نہیں کرے گا، کڈنیپنگ نہیں کرے گا. تو کل ملا کے یہ ہے وہ میثاق مدینہ یہ تو دستور تھا، اس میں دفعات ہیں، دھارائیں ہیں، کس جرم کی کیا سزا ہوگی اور کن کے کیا حقوق ہوں گے اپنے اپنے مذہب پہ رہتے ہوئے. لیکن اس کے اندر ابھی آپ نے ایک ذکر کیا، مجھے بڑا اچھا لگا، وہ مسجد کا نام سے آپ نے ذکر کیا. اس ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے مسجد کا رول جو ہے، جو کہ ہمارے یہاں اکثر و بیشتر خاص طور سے اس ایشیا کے ممالک میں نہیں پایا جاتا، وہ کہیں ندارت ہے، کہیں مفقود ہو گیا. اس مسجد کے ذریعے سے وہ ہم آہنگی پیدا کرنا کتنا ضروری ہے اور کیسے ہم کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں. دیکھیے اسلام میں مسجد کا تو بہت اہم رول ہے، لیکن وہ جو رول ہم نے وہاں پر دیکھا اس وجہ سے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اسلامی حکومت قائم کر دی تھی، اس لیے وہ فل فلیج رول میں آپ کو نظر آتی ہے، چونکہ سب کچھ انہی کے ہاتھ میں تھا. اب آج جہاں پر مالی حکومت نہیں ہے تو مسجد میں آپ وہ کہاں سے رول، کوئی ودیش کا کوئی آئے گا تو وہاں کیسے ٹھہرے گا، کیسے بات چیت ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے، تو لہٰذا وہ ڈپلومیٹک سینٹر بھی تھا، ایک لحاظ سے پارلیمنٹ بھی تھی، عبادت کی جگہ بھی تھی، اور راشن کٹس وغیرہ وہیں سے بانٹی جاتی تھیں، اور سزا بھی دی جا رہی ہے، کھمبے سے باندھ دیا، کہیں کچھ کر دیا. تو کل ملا کے یہ کہ وہ ایک ملٹی یعنی ڈائمینشنل ایک لحاظ سے چیز تھی. ہماری تو رول ماڈل ہے نا وہ ہمارے جی لیے. بالکل رول ماڈل ہے، صحیح بات ہے، لیکن رول ماڈل سے پہلے وہاں میثاق مدینہ ہے اور وہاں پر اسلامی حکومت ہے. یہ سب حکومت کے کام ہے کرنے کے، ابھی تو تھوڑے بہت کام کم کر سکتے ہیں. ہم ہندوستان کے اندر رہ کر کے اپنی مساجد سے کیسے اور لوگوں کے اندر بیچ ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں، وہ پورا کا پورا رول تو نہیں ہو سکتا. حقیقت بات ہے اس وقت نہیں ہو سکتا. دیکھیے مسجد کے دو طرح سے رول ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ حکومت ہے، تو جہاں مسلمانی حکومت ہے تو جو 56 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 56 ممالک، ایران کو ملا لیں تو 57 ہو جاتے ہیں، تو یہ تو ان کو رول طے کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا رول تھا، وہ دوبارہ بحال کرے. انہیں کون روک رہا ہے؟ ہم ہندوستانی معاشرے کے تعلق سے ابھی ہم ہندوستان کی جب بات کریں گے تو یہاں کم سے کم حکومت کا پہلو چھوڑ کے، حکومت کا پہلو مثال کے طور پہ ایمبیسڈرس آ رہے ہیں، ودیش منتری آ رہے ہیں، تو ظاہر حیدرآباد ہاؤس میں ٹھہریں گے اور وگیان بھون میں ان کا پروگرام ہوگا. لیکن مسلمان جتنا کر سکتا ہے یہاں پر تحریک تنظیم کے طور پر، اسے یہ کرنا چاہیے کم سے کم مسجد کو نماز کے علاوہ وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کا سینٹر تو بن ہی سکتا ہے. میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، محلے میں کوئی جھگڑا ہو گیا، کسی غریب آدمی کو آپ کو کچھ بانٹنا ہے، افطار کٹ وغیرہ دینی ہے، کسی غریب آدمی کو راشن آپ کو دینا ہے، تو اس طرح کے کام تو ہو سکتے ہیں. اس میں تو حکومت بھی نہیں روک رہی ہماری، اور ہم اس کو کر سکتے ہیں. ابھی SIR کا معاملہ چل رہا ہے، کچھ مسجدوں میں کیمپ لگے ہوئے ہیں، تو اس طرح کے کام ابھی بھی ہو سکتے ہیں. مسلمان چاہے کچھ مسجدوں میں ہو بھی رہا ہے، کچھ مسجدوں نے خواتین کے لیے بھی دروازے کھولے ہوئے ہیں، پردے کے ساتھ پردے کے اہتمام کے ساتھ، وہ بھی آئیں دیکھیں. سماج کا آدھی آبادی ہے، آدھا حصہ ہے، تو وہ بھی وہاں دیکھیں خطبے میں کیا ہو رہا ہے، کیا گفتگو ہو رہی ہے. جماعت اسلامی کے مرکز میں خواتین آتی ہیں، اور کچھ مساجد جتنا خواتین آتی ہیں. مسجد نبوی میں بھی خواتین پیچھے کی طرف سب باندھ کے کھڑی ہوتی تھیں، آج بھی ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے ایک رول اس کا پلے ہو جاتا ہے. تو اس کو ابھی تو آپ نے بحال کر جھگڑوں سکتے کی ہیں. بات کہی. اب جیسے ہندوستان ہے، اب یہاں پر ہندو مسلم سب مل جل کر کے رہتے ہیں عام طور سے، اور اس کے اندر سے اگر کوئی آپسی کوئی جھگڑے کی بات ہوئی، کوئی اس طرح کا کوئی اختلاف پیدا ہوا، تو اس کو آپ بہتر طریقے سے اپنی مسجد کے اندر بیٹھا کر کے سالو کر سکتے ہیں. میں نے یہاں پر ایک چیز یہ دیکھا کہ ہماری جو مساجد ہیں ان کے اندر جو غیر مسلم ہیں وہ بالکل نہیں پائے جاتے قطعی بھی. ان کو دعوت بھی دی جا سکتی ہے. کئی جگہ تو ایسا کر دیا گیا کہ بغیر وضو کے داخل ہی نہیں ہو سکتے. اس طرح کی چیزیں بھی ہمارے یہاں پائی جاتی. ان کو وہ دعوت دینا، ایک تو ان کے بارے میں وہ خاص طور جب آئیں گے آپ کی چیزوں کو دیکھیں گے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، تو وہاں بیٹھ کر کے اس کے بیچ میں، اور جیسے بھی آپ نے جھگڑے کی بات کہی یا اختلافات کی، وہ بھی دور کیے جا سکتے ہیں وہاں پر مسجد سے. دیکھیے یہ بات تو آپ نے صحیح کہی کہ بیچ میں کیا ہوا کہ یعنی یہاں پر جب بیچ میں انگریز آ گئے 200 سال تک، تو بہت ساری چیزیں جو ہے ختم ہو گئیں جو تھیں پہلے سے. پرانی مسجدوں میں سب میں بالکنی موجود ہے، آپ دیکھ لیجیے پرانی جتنی مسجدیں ہیں جالی ہے، بالکنی ہے، تو سیڑھی سے خواتین وہاں چڑھ جاتی تھیں. تو بعد کے دور میں 200-250 سال کا جو پیریڈ گزرا ہے تو اس میں یہ چیزیں تھوڑا سا کم ہو گئی. تو یہ تو ایک پہلو ہے کہ ان کو بحال کیا جائے. دوسرا یہ کہ بالکل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں مثال کے طور پہ پہلا کام جو ہوا ہے اس وقت کچھ مسجدوں میں صحیح، چاہے وہ 2-4-5% صحیح، خواتین کو بلانا، ان کو بھی سنانا. آدھی آبادی ہے اور 75% جاہلی رسمیں وہیں پر زندہ ہیں خواتین میں ہی. تو ان تک اگر دین کی بات پہنچے گی تو پورا سماج ہی بدل دیں گی وہ تو جا کے. آج ساری جہالتیں اسی وجہ سے موجود ہیں کہ وہ جانتی نہیں ہے دین کیا، ایک بات. دوسری بات جو غیر مسلم جو ہے وہ اس کنفیوژن میں نہ رہے کہ بھئی مسجد میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں.
تو مسجد وزٹ کا پروگرام شروع ہوا ہے پورے ہندوستان کے اندر، اور دلی میں بھی بہت ساری مسجدیں مجھے یاد ہے کہ جہاں جمعے کے علاوہ 5 ٹائم کی نمازوں میں مرد و خواتین کو بلایا گیا، غیر مسلم، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب تھے، اور ان کو باقاعدہ مسجد پہلے گھمایا گیا، کہاں کیا ہوتا ہے، کہاں ممبر ہے، کیسے، پھر نماز پڑھ کے وہاں دکھائی گئی. تو یہ چیز اب شروع ہو چکی ہے، ایسی بات نہیں ہو رہی ہے، تھوڑا سا کم ہے وہ ایک الگ بات. بچوں کی تعلیم کا سینٹر ابھی بھی دلی کے اندر میں مسجدیں کئی دیکھ چکے ہیں، جب بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے وہ خالی قرآن حدیث اردو پارا وغیرہ ہی نہیں پڑھتے، بلکہ ایک صاحب جامعہ کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں، وہ تاکہ ایک مسجد میں ہندی انگلش میتھ وغیرہ بھی پڑھا انہی بچوں کو جو اردو عربی پڑھنے کے لیے آتے ہیں. تو بہت سارے رول مسجد کے ہو سکتے ہیں، رول پلے کرنا چاہیے. ابھی لیٹسٹ آپ نے دیکھا ہوگا الہ آباد میں کمبھ کے میلے میں بھگدڑ مچی، یہ بہت اچھی مثال ہے یعنی بین المذاہب تعلقات کی ہم آہنگی کی. اور جبکہ الہ آباد میں ایک پہلے بہت ہی سیڈ نیوز آئی تھی کہ صاحب مسلمان کوئی دکان نہیں لگا سکتا، یہاں بزنس نہیں کر سکتا، مسلمان ایکسیپٹ کر لیا، کوئی بات نہیں، روزی روٹی کا مالک اللہ ہے. اس کے بعد بھگدڑ مچی تو 6 ٹرک چپلیں اٹھا کے وہاں سے ہٹائی گئیں اور لاکھوں ہزاروں لوگ یہاں وہاں بکھر گئے. تو آپ نے خود دیکھا کہ وہاں مسلمانوں نے مسجدوں کے دروازے کھول دیے، مدرسوں کے دروازے کھول دیے، درگاہوں کے دروازے کھول دیے، مزاروں کے 25,000، معمولی بات نہیں، 2500 نہیں، 25,000 بستر مسلمانوں نے لگائے، اور گھر سے عورتیں اور مرد کھانا لے کے آئے. 3-4 دن وہ ہندو ہمارے برادران وطن وہ مساجد میں، مسجدوں میں، درگاہوں میں، عیدگاہوں میں ٹھہرے الہ آباد کے اندر. دنیا نے دیکھا، ٹی وی سے گودی میڈیا کو چھوڑ دیے، عام طور پہ تمام میڈیا میں ہے، سب نے تعریف کی. تو یہ ہے دیکھیے بین المذاہب یہ تو ابھی ہمیں دلی میں دیکھنے کو ملی، جو دلی کے اندر بھی آگ لگی تھی تو ایک وہ پڑوس میں جو مسلم تھا اس نے اپنے کئی لاکھ کے گدے جو تھے وہاں پر نیچے بچھا دیے، جو لوگ وہاں سے جمپ کر رہے تھے وہ انہی گدوں پر کود رہے تھے اور آ کر کے لوگ. تو اسی سے پہلے سے ایک جو پہلو نکل کر گیا تھا وہ سب سے پہلے جو انسان کو انسانیت جو کوئی سا ایسا مذہب نہیں جو انسانیت کا درس نہ دیتا ہو. تو انسان سب سے پہلے انسانیت کا درس خاص طور سے اس نوجوان نسل کے اندر اس کو دینا، اس کے اندر انسانیت کو پیوست کر دینا کتنا ضروری ہے. کیونکہ اگر انسانیت اس نہج پر قائم ہو جائے گی تو ایک بہترین ہم آہنگی بھی قائم ہو جائے گی اور بہترین معاشرہ بھی تشکیل پائے گا. دیکھیے اصل میں انسانیت ورڈ بہت اچھا ہے، اور اس پر ہی ہم جو آپ نے سوال کیا ہم گفتگو کریں گے. عام طور پہ کیا ہے کہ انسانیت، لوگ کہتے ہیں انسانیت ہی مذہب ہے، تو وہی سب کچھ نعرے ہوتے ہیں، کچھ اس طرح انٹلیکچوئلس کے لوگ اس کو لگا دیتے ہیں. انسانیت تو یعنی آپ کے اچھے انسان ہونے کا نتیجہ ہے، اور آپ کے جو ہے مذہبی ہونے کا نتیجہ ہے وہ انسانیت تو ایک دھرم کا، یعنی دھرم نہیں ہے بلکہ انسانیت دھرم کا ہی پروڈکٹ ہے. یعنی اگر آدمی دھارمک ہوگا، مذہبی ہوگا، صحیح مذہب پہ اگر ہوگا تو انسانیت پھوٹ کے نکلے گی، ورنہ وہ دنگے فساد کرے گا. یہ تو ہر مذہب سے نکلے گی نا انسانیت. تو ایسا کون سا مذہب ہے جو انسانیت کا درس نہیں دیتا؟ یہ بات تو صحیح ہے. دیکھیے سارے مذہبوں کا سورس تو ایک ہی تھا. جی، پھر کسی نے کہا کہ اونچا نیچا جو ہے آپ بنائیے، اللہ ایک خدا اور ایک انسان، مالک داتا وہی مہان. تو ایک ہی خدا ہے اور ایک ہی انسان ہے. لیکن میں نے وہی کہا کہ لوگوں نے مذہب میں جو چینجز کیے، جو بدلاؤ کیے نہت سوارتھوں کے لیے، جو قرآن کہہ رہا ہے. تو انسانیت کا نعرہ تو ساری جگہ موجود ہے. اب ایسے لوگ موجود ہیں ممالک کے جو پیس، نوبل پیس یعنی وہ چاہتے ہیں کہ انہیں مل جائے، اور ملک کھڑر کر رہے ہیں. وہ بھی انسانیت کی بات کر رہے ہیں، مانوتا کی بات کر رہے ہیں. خلیق صاحب، انجینئر صاحب، میں اس پہ بات کر رہا ہوں اپنے ہندوستان کے ذمے میں. میرا جو نوجوان ہے، جو کسی ملک کا ایک اثاثہ ہوتا ہے نوجوان، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کے اندر یہ انسانیت کا درس کرنا، اس کی ذات کے اندر یہ ہم انسانیت کو اتار دیں. اور انسانیت کا ایسا کوئی سا مذہب نہیں، ایسا کوئی سا دین نہیں جو کہ انسانیت کا سبق نہ دیتا ہو. اس کی ذات کے اندر میں نے اس انسانیت کو اتار دیا، پیوست کر دیا، تو میرا تو معاشرہ بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا. وہی جو کہ جن کی جو چند مثالیں ابھی آپ نے بھی دی ہیں، اس طرح کی مثالیں اگر یہ قائم ہو جائیں گی تو یہ جو مذہب ملت کی تفریق ہے یہ خود ختم ہو جائے گی. دیکھیے جہاں سے آپ نے جو گفتگو کی شروعات کی تھی، مذہب کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو وہ ہے کہ جو آخری ایڈیشن کے ماننے والے ہیں، جن کو مسلمان کہتے ہیں، تو ان کو تو پورے دین پہ عمل کرنا، ادخلوا فی السلم کافہ، اس میں انسانیت بھی شامل ہے، اور روزہ نماز بھی شامل ہے، اس میں حج و زکوٰۃ بھی شامل ہے، اس میں وضو کے مسائل بھی شامل ہے، سب کچھ شامل ہے. دوسری چیز یہ ہے جو برادران وطن ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہو وہ ہمیں اسلام بھی بتاتا ہے. اور دوسرے مذہب میں سارا کچھ چینج تھوڑی ہو گیا ہے، بہت ساری چیزیں کامن موجود ہیں. بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے ویدوں میں، قرآن میں، اور دوسرے مذہب بائبل میں کامن ہیں. تو وہ چیزیں ہیں جو کہ بدلی ہوئی نہیں ہیں. تو جو انسانیت کی بات ہے، دیکھیے قرآن خود کہتا ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے، جس فطرت پہ انسان پیدا ہوا ہے، وہ ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کے دل کے اندر 2 جذبے رکھ دیے. یہ فسق و فجور اور خرافات ہے سب کے اندر، مسلمان غیر مسلم سب کے اندر. اور ایک ہے تقویٰ، پرہیزگاری، خدا کا خوف.
تو ایک مسلم ہو چاہے غیر مسلم، کوئی جب کام کرتا ہے وہ خود دیکھے ایک انتر دند چھڑتا ہے، ایک جنگ چھڑتی ہے اس کے دل کے اندر کہ صاحب یہ کام غلط کام کر لیں. ایک چیز کہتی ہے وہ شیطان کی آواز ہے، اور ایک اس کے ضمیر کی آواز ہوتی ہے ایسا تم نہ کرو. تو یہ دونوں چیزوں میں سنگھرش ہوتا ہے. اب جو جذبہ آپ کا جیت جائے، تو ایک تو پہلو یہ ہے کہ دیکھیے بائی ڈیفالٹ ایک انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان ان سے بنا ہے، انس کا مطلب ہی محبت ہے، اسے محبت کرنا چاہیے، نہیں کر رہا ایک الگ بات ہے، لیکن انسان وہی کہلائے گا جو محبت کرنے والا ہو انسانوں سے. یہ چیز اصل میں تو ایک تو پہلو یہ ہے. اب دوسرا پہلو یہ جب وہ فطرت کو مار دیتا ہے، وہ شکل صورت سے تو انسان نظر آ رہا ہے، لیکن پھر کیسی کیسی حرکتیں کر رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کرائم بڑھتا جا رہا ہے. تو بہرحال اس سے بچنے کے لیے کچھ نیتکتا، کچھ مول آدھار، کچھ بیسز موجود ہیں. تو اسلام فقط نیتکتا کی بات نہیں کرتا، یہ فرق ہے، سب نیتکتا کی باتیں کرتے ہیں. پوری دنیا کے قوانین، ہمارا سنویدھان بھی کہتا ہے کرائم نہ کرو، اور کرائم کرو گے تو یہ سزا وہ سزا، 379 411، چوری کرو گے تو اسلام کہتا ہے چوری کیوں نہ کرو. یہ بھی تو خاص بات ہے، کیوں نہ کرو. یہ ہے وہ نیتکتا کا آدھار، یہ ہے وہ مورالٹی کا بیس. تو بیس لیس ہم باتیں کرتے رہیں گے تو ہم صرف نعرہ لگاتے رہیں گے انسانیت کا، انسانیت پیدا نہیں ہوگی. یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ ذرے ذرے کا حساب ہو جائے گا. چھپ کے بھی برائی کرو گے تو پھنسو گے، بچو گے نہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس دن انسان دیکھ لے گا ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، اس دن انسان دیکھ لے گا ذرہ برابر بدی کی، ذرے ذرے کا حساب ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقویٰ ہاہنا، تقویٰ ہاہنا. تو ایشور کا بھے تو یہاں ہے، خدا کا خوف تو یہاں ہے. تو اسلام تو ایک پولیس بیٹھاتا ہے دل کے اندر، تو چھپ کے آدمی برائی نہیں کر سکتا. پھر تو روزہ کیا ہے بھائی، 16 گھنٹے آپ جو ہے کوئی دیکھنے والا نہیں، آپ روزے سے ہیں کہ نہیں ہے. 10 سال کا بچہ پانی نہیں پیتا، کیا جذبہ آ گیا؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. تو اسلام صرف انسانیت اور نیتکتا کی بات نہیں کرتا، بلکہ بتاتا ہے کہ آپ چوری کیوں نہ کریں، رشوت کیوں نہ لیں، اللہ کو حساب دینا، فیل ہو جاؤ گے جہنم میں چلے جاؤ گے. بے شک. اچھا، اسی کے اندر جو آپ نے بتایا سب سے پہلے جو تبلیغ ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ اپنے گھر سے شروع کی جاتی ہے. اب اس لحاظ سے سب سے پہلی ذمہ داری اس مسلمان کی بنتی ہے کہ اس، اور اپنے گھر کو سنوارنے کی ذمہ داری اس کے اوپر بنتی ہے. تو میرا جو نوجوان ہے اس کو جو میں پروان چڑھاؤں یا اس کی جو پرورش ہو، وہ اس نہج پر، انسانیت کی نہج پر، جن چیزوں کی آپ نے بات کی ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ دوسروں تک بھی پھیلائے گا. تو اس وقت اس کے اندر پھر ایک ماں کا رول بھی بہت اہم ہو جاتا ہے، ماں کا پڑھا لکھنا، اور جو انسانیت کا پہلو ہے اس کو اجاگر کرنا، پھر اس کو پھیلانا. یہ کتنا بڑا، خاص طور سے مکی زندگی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں تو ہم اس کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر انسانیت کے پیکر تھے، اس کے بارے میں ہمیں تو ہدایت وہیں سے لینی. تو وہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، تو ہمیں جس کے بارے میں کہا گیا کہ تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی کو روکتے ہو، تو وہ چیز تو میں اپنے گھر سے شروع کروں، پھر دوسروں تک پیغام پہنچاؤں. تو اسی لحاظ سے سب سے بڑی ذمہ داری اس مسلمان کی بن جاتی، اس مسلمان نوجوان نسل کی بن جاتی. اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، دیکھیے تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. یعنی اس کو کہتے ہیں سنتری گرفتار ہو گیا، جس کی ذمہ داری تھی سماج کو بچانے کی، وہ خود ہی اریسٹ ہے، وہ خود ہی عمل نہیں کر رہا ہے. گھڑا رکھا ہوا ہے، پانی نہ پی رہا ہے، نہ دوسروں کو پلا رہا ہے. تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ وہ اگر کسی سے کہے اپنے ساتھی سے آفس میں کہ بھائی وقت پر آنا چاہیے، ایمانداری سے ڈیوٹی کرنی چاہیے، پروفیشنل آنیسٹی ہونی چاہیے، رشوت نہیں لینا چاہیے، اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور خود اگر آفس میں جھوٹ بولے تو اس کی بات کا اثر کیا رہے گا؟ یہ تو دنیا میں حال ہوگا اس کا، اور مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا. تو آپ کا خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، پھر دونوں طرف سے ہمارے جائیں گے. تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ مسلمانوں کا رول تو بہت بڑا. اس کو خیر امت کہا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم وہ خیر امت ہو، ٹاپ کمیونٹی آف دی ورلڈ ہو، جو کہ نکالے گئے ہو انسانوں کے لیے. پھر انسان کی بات آ گئی، اخرجت للناس. اور کام کیا کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور اس میں ماؤں کا رول بہت بڑا. میں نے پہلے بھی کہا تھا ان کا آبادی ضرور آدھی ہے، میں تو کہتا ہوں رول ان کا 75% ہے، اور ان کا صلہ بھی 75% ہے، ان کی اہمیت بھی 75% ہے، مردوں سے کہیں زیادہ ہے. وہ سماج کا نرماణ کرتی ہیں، نئی جنریشن تیار کرتی ہیں، اور وہیں سے ہی گڑبڑ شروع ہو جائے گی تو پھر کیسے لوگ نکل کے آ رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو وہ ایک بنیادی پرائمری پاٹھشالہ ہے، ایک پہلی یونیورسٹی ہے ماں کی گود، جہاں سے بچے پروان چڑھتے ہیں. اگر وہاں وہ کوشش کریں تو وہیں سے ایماندار جنریشن نکل سکتی ہے. ایک اچھا مسلمان، ایک بھارت کا اچھا شہری، ایک اچھی انسانیت، ایک اچھا انسان وہاں سے نکل سکتا ہے. بس آخری سوال، ان سب کے بیچ ہم آہنگی کے لیے ملک کو، خاص طور سے مسلمان اور مسلمان نوجوان کو آپ کا پیغام کیا ہوگا؟ دیکھیے مسلمان اور مسلمان نوجوان، خاص طور سے نوجوان ہم الگ سے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک عمر ہوتی ہے، اس میں پاور ہوتی ہے اچھا کام کرنے کی، برا کام کرنے کی انرجی ہوتی ہے. بوڑھا آدمی برائی کرنا چاہے تو جذبہ رکھے گا، کر تو نہیں پائے گا، طاقت ہی نہیں کرے گا کیا.
میں ڈکیتی ڈال نہیں سکتا، چوری کر نہیں سکتا، وہ دل میں کتنی اچھا ہے، وہ اچھا کام بھی زیادہ نہیں کر سکتا، ہاتھی پیر کمزور ہو گئے. تو نوجوانوں کو بار بار ہم اس لیے کہتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے سندیش یہی ہے کہ دیکھیے بھائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی خیر امت بنایا تھا، تو آپ خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، قرآن حدیث کا مطالعہ کریں، اور برادران وطن کو، اپنے ہندو مسلم سکھ عیسائی جتنے بھائی موجود ہیں پورے جہاں جہاں آپ کا رابطہ ہوتا ہے ان تک اس سندیش کو پہنچائیں، ان کو بتائیں کہ دیکھیے اوپر کے پیدا کرنے والے نے ہم کو انسان بنایا ہے، ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو ہمارا کام یہی کہ ہم مل جل کے رہیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے دھرم کو سمجھیں، ایک دوسرے کی سنسکرتی کو سمجھیں، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں حصہ لیں، ایک دوسرے کے لیے ہم ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہم کھڑے ہوں. تو قرآن تو خود ہی کہتا ہے حسن سلوک سے تو اسلام نہیں روکتا ہے. تو نوجوانوں کو یہی سندیش ہے کہ اسے یعنی انسانیت کے پیغام کو لے کے اٹھیں اور لوگوں تک پہنچائیں، اپنی پیاس بجھائیں. اور لوگ تو پریشان ہیں، رشوت خوری ہے، بھرشٹاچار ہے، اور مار کاٹ ہے، امن شانتی نہیں ہے، بے روزگاری ہے، اور کتنے لوگ دیکھو آپ دلی میں اکٹھا ہیں نوجوان. تو ان کی پیاس کو یہ مسلم نوجوان ہی رہنمائی کر سکتا ہے، مارگدرشن کر سکتا ہے. تو میرا ان کو سندیش یہی ہے اور یہی میرا میسیج ہے کہ وہ جو ہے سب کو اس کو لے کے اٹھیں، لوگوں تک اس کو پہنچائیں. خالد صاحب، آپ میرے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے اور اپنی اتنی مصروف اور جو آپ کا وقت ہے، اور تمام آپ دنیا گھومتے ہیں اور تمام ہندوستان کے اندر جگہ جگہ شہر شہر اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ آپ گھومتے ہیں، اور تمام سماج سیوا کا اس قدر زبردست آپ کام کر رہے ہیں، اتنے اپنے قیمتی وقت میں سے میرے لیے اپنا وقت نکالا ہمارے چینل کے لیے، آپ کا تہہ دل سے شکریہ. جزاک اللہ، شکریہ. تو ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ان تمام تر چیزوں سے، اور جو ہمارے ساتھ انجینئر خلیق الزماں صاحب تھے ان کی موجودگی سے جو باتیں ہوئی ان سے آپ مستفید ہوں گے، کچھ فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لائیں گے، اور اس ملک کے لیے آپ ایک بہترین اثاثہ ثابت ہوں گے. اسی پر میں اپنی بات کا اختتام کروں گا. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.